واقعہ سنا ہے. حیو حاضر ہیں، زندہ ہیں، اسٹین مور کی سائٹ پہ رہتے ہیں. کہنے کہ مولانا ایک دن اسی طرح گھر میں کام کرتے کرتے میں جھکا اور جیسے جھکا تو میری کمر میں چک پڑ گئی، بالکل مجھ سے اٹھا نہ جائے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ایک ہڈی ہوتی ہے L4 L5، انہوں نے کہا کہ وہ بیچ میں خشک ہو گئی ہے، فاصلہ آ گیا، لہٰذا ابھی آپ کی کمر کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، ہم کچھ آپریشنز کریں گے. کہتے مولانا 2.5 سے 3 سال تک میری کمر ایسے جھکی رہی، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے کئی گھنٹوں سوچنا پڑتا تھا کہ بستر پہ میں کروٹ کیسے لوں، اور وہ درد اتنا شدید ہوتا تھا کہ میری چیخیں ہمسایوں کو سنائی دیتی تھی، ہمسایہ ایمبولنس کو فون کرتے تھے اور گھر پہ ایمبولنس آتی تھی. یعنی ایک ایسا درد، ایک ایسی تکلیف سے میں دوچار تھا کہ بتا نہیں سکتا. اور ڈاکٹر نے کہا اگر آپریشن کریں گے تو چانسز ہیں 40%، یا کمپلیٹلی آپ پیرالائز ہو جاؤ گے یا شاید آپ ٹھیک ہو جاؤ. کہتا وہ فارم بھی میں نے سائن کیا. اب 2.5 سال ایک بندہ سوچیں رکوع کی حالت میں ہو، 2.5 سال کمل سوکھ جاتی وہیں پہ انسان کی، چلا نہ جائے، سویا نہ جائے، کروٹ بدلی نہ جائے، کھانا کیسے کھائے، واش روم کی تکلیف ہے، وہ ساری تکلیف اپنی جگہ. کہ ایسے ہی کسی نے کہا کہ اب آپریشن سے پہلے ایک زیارت کربلا ہوا. میں نے کہا چلا جاؤں کیونکہ پتہ نہیں اس کے بعد میں زندہ بھی رہوں کہ نہیں رہوں. اب کہہ رہا ہے اس نیت سے نہیں گیا کہ شفا لینے جاؤں، اس نیت سے گیا کہ اہل بیت کا آخری دیدار کر لوں، اور اگر مر گیا تو قبر میں اللہ ان کی مجھے شفاعت عطا کرے. کہتا اس طرح غازی عباس کے حرم میں گیا، ڈیلی جاتا تھا، رات کو دعائیں کرتا تھا، اسی طرح جھک کے جس طرح آدمی جاتا ہے رکوع کی حالت میں، ڈیلی جاؤں اور ڈیلی آؤں. کہتا ایک دن رات کا وقت تھا، حرم میں بالکل رش نہیں تھا، تو میں حضرت عباس کی جو زری ہے اس کو بوسہ دے رہا تھا اور اپنے آخرت کے لیے دعائیں کر رہا تھا. کہتے وہاں پہ ایک عربی لباس میں ایک عرب آیا، قدابر عرب، اور پرانے زمانے کے جو کوٹس ہوتے ہیں اور کپڑے ہوتے ہیں جو عربوں نے پہنے ہوتے ہیں، جو خدام آپ نے دیکھے ہوں گے خاص طریقے کپڑے پہنتے ہیں، وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ ظاہر، اب دیکھا کمر میری جھکی ہوئی ہے، کہ اپنی کمر کو حضرت عباس کی زری سے مس کرو. اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستانیوں میں ادب بہت زیادہ ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ادب بہت ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں، ہم کمر نہیں کرتے حضرت عباس کی طرح، میں ایسے ہی چہرہ کر کے جاتا ہوں. پھر اس نے ڈانٹا مجھے، کہ تجھے تکلیف ہے اپنی کمر کو زری سے مس کرو. تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، کبھی زری پہ ہاتھ لگا کے آنکھوں پہ لگا رہا ہے، کبھی دل پہ لگا رہا ہے. جو مریض تھے وہ اپنے وجود کو حضرت عباس کی زری سے کیا کر رہے تھے، مس کر رہے تھے. کچھ نے رسیاں باندھ کے حضرت عباس کی زری کے ساتھ خود کو کیا کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے. میں نے ایک بار بات نہیں مانی، مجھے ڈانٹا کہ کمر میں تکلیف ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمر کو مس کرو حضرت عباس کی زری سے. کہتے مولانا جیسے میں نے اپنی کمر کی جو تکلیف تھی اور وہ جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ میں نے حضرت عباس کی زری سے مس کیا، اور کہتے جیسے میں نے مس کیا جیسے ہلکا سا ایک بیٹری کا کرنٹ لگتا ہے، آپ ہاتھ میں ہلکا سا بیٹری کا جیسے کرنٹ لگتا ہے، میں نے محسوس کیا کہ میری ہڈی کو وہ کرنٹ لگا، اور جیسے کرنٹ لگا میں نے اپنی کمر سیدھی کر دی. کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا گریہ نہیں کیا، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد میں نے کھڑے ہو کے اپنی پہلی نماز پڑھی، وہ بھی حضرت عباس کے حرم میں پڑھی. کہتا مجھے یقین نہیں آیا، اب میں نماز ختم ہی نہ کروں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد، سمجھو 2.5-3 سال کے بعد بندے کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ملے. کہتا نماز پہ نماز پڑھے جاؤں. یہاں سے ہوٹل گیا، میرے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ. اب ہوٹل والوں میں زائروں کو بھی نہیں پتا کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں، انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا کہ بندہ کمر جھکا کے گیا تھا اور کمر سیدھی کر کے واپس آیا ہے. کہہ رہا ہے ہوٹل کے 7ویں منزل پہ جاؤں، اپنے بیگ لے کے نیچے آؤں، پھر اوپر جاؤں، میں اپنا چیک اپ کر رہا تھا، اگر شفا ملی ہے تو پھر میری وہ بار بار کہیں کہ کہیں کمر میں وہ نہ ہو جائے. میں نے کہا آپ نے کچھ محسوس نہیں کیا، پہلے تو میں اوپر تک بھی نہیں جاتا تھا. وہ سارے پریشان ہو گئے، ارے تمہاری کمر کیسی سیدھی ہو گئی. میں نے کہا اس در پہ جو آتا ہے اسے عباس شفا دے کے واپس بھیج دیتے ہیں.